ہر ایک مرض سے شفا ہے دلائل الخیرات، ہر ایک مرض سے شفا ہے دلائل الخیرات، عطا و بخشش رحمت دلائل الخیرات۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس سلسلے میں دلائل الخیرات شریف کے حفظ سے پہلے جو حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نام اقدس کے بارے میں آگاہی حاصل کر رہے ہیں، پچھلے سلسلے میں حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس نام اقدس سیدنا قائد الغر المحجلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ ہمارے آقا چمکدار اعضاء وضو والوں کو جنت میں لے جانے والے ہیں، یعنی اس امت کی یہ پہچان ہوگی کہ اعضاء وضو چمکتے ہوں گے۔ ظاہر ہے کہ اعضاء وضو ان کے چمکیں گے کہ جو نماز کی محافظت کرتے ہوں گے۔ تو نماز کے فضائل پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا، پھر جنتیوں کو ان کے باغات سے پھل پیش کیے جائیں گے، ایک اور فرشتہ داخل ہوگا، اس کے ساتھ ایک گٹھڑی ہوگی جس میں سونے کے نقش و نگار والے حلے ہوں گے جن پر ان کے عظیم نام لکھے ہوں گے۔ وہ فرشتہ کہے گا، اے باری تعالیٰ کے ولی، ان حلوں کو دیکھیے، اگر ان کی صورت پسند ہے تو ٹھیک، ورنہ میں اسے آپ کی پسندیدہ صورت میں تبدیل کر دوں گا۔ پھر دوسرا فرشتہ اپنے ساتھ مختلف قسم کے زیورات لے کر حاضر خدمت ہوگا۔ دنیا کے زیورات تو شور پیدا کرتے ہیں، لیکن آخرت کے زیورات ایسی آواز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کریں گے جس سے سامعین کو راحت و خوشی ہوگی۔ ان نعمتوں پر مومن اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سجدہ شکر بجا لائے گا۔ پھر وہ فرشتے جو نماز فجر، ظہر، عصر اور مغرب اور عشاء کے ہدیے لے کر آئے ہوں گے، وہ اسے سلام کرتے ہوئے ہدیے پیش کریں گے۔ جب فرشتے اس کو ہدیے دے کر فارغ ہوں گے تو بندہ مومن تمام خالی برتنوں کو جمع کر کے فرشتوں کے حوالے کر دے گا۔ یہ دیکھ کر فرشتے مسکراتے ہوئے اس سے کہیں گے، تم ابھی تک خود کو دنیا میں گمان کر رہے ہو کہ ہدیہ کھا کر یا لے کر برتن صاحب ہدیہ کو دے دیا کرتے تھے؟ دنیا میں تو ہدیہ دینے والے کو ان برتنوں کی قلت کی وجہ سے ان کی محتاجی ہوتی تھی، اور یہ برتن رب عظیم عز و جل کی طرف سے ہیں جو غنی اور عزت و کرم والا ہے۔ اس کی ملکیت میں کوئی کمی نہیں آتی، نہ اس کے خزانے فنا ہونے والے ہیں، اور وہ ایسی ذات ہے جو کسی شے کو فرماتا ہے کن یعنی ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ تو یہ برتن اور جو کچھ اس میں ہے سب تمہارے لیے ہے، کیونکہ تم دنیا میں روزانہ 5 نمازیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتے تھے، اب تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جزا کے طور پر روزانہ 5 ہدیے ملیں گے۔ اور جو دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے فرائض و نوافل کی کثرت کرتا تھا تو حق تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بطور جزا اس کے عمل کے مطابق ان 5 ہدیے سے زیادہ بھی عطا فرمائے جائیں گے۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، جس نے
رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی، جنت میں اس کی خدمت کی جائے گی۔ جس نے کھیتی اگائی وہ اسے کاٹ لے گا، اور جو خسارے میں رہا وہ شرمندہ رہے گا۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا جنت میں دن اور رات ہوں گے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں کبھی بھی اندھیرا نہ ہوگا، اور جس طرح آسمان دنیا کی چھت ہے اسی طرح عرش جنت کی چھت ہے، اور عرش نور سے لبریز ہے، اور اس کی تخلیق سبز، سرخ، زرد اور سفید نور سے ہوئی ہے، اور عرش کے نور کے رنگوں سے دنیا اور آخرت میں موجود تمام نوروں کی زردی، سبزی، سرخی اور سفیدی متصف ہیں، اور دنیا سے سورج میں موجود نور عرش کے نور سے رائی کے دانے کے برابر ہے۔ لیکن جنت میں دن اور رات کی پہچان اس طرح ہوگی کہ رات کے وقت محلات کے دروازے بند ہو جائیں گے اور پردے لٹکا دیے جائیں گے، اور مومن اپنی ازواج کے ساتھ پردے میں اور حور عین کے ساتھ خلوت و تنہائی میں رات بسر کرے گا۔ اور بعض جنتی ایسے بھی ہوں گے جو تنہائی میں بخشش فرمانے والے مالک و مولا عز و جل کے مشاہدے میں مستغرق ہو جائیں گے۔ دن ہوتے ہی محلات کے دروازے کھول دیے جائیں گے، پردے اٹھا دیے جائیں گے، اور پرندے چہچہاتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کریں گے، فرشتے جنتیوں کو سلام پیش کریں گے، پھر حق تبارک و تعالیٰ کے حکم سے تحائف لائیں گے جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا، اور ان کی اولاد، بہن، بھائی اور رشتہ دار ان سے ملاقات کو آئیں گے۔ پس افسوس ہے اس شخص پر جو جہنم میں گیا اور ایسی دائمی نعمتوں سے محروم ہو گیا۔ جب مومن اپنے کسی دوست کو دیکھنا چاہے گا تو ایسا تخت اس کو لے چلے گا جس کی رفتار آنکھوں کو اچک لینے والی بجلی سے بھی زیادہ تیز ہوگی، اور جب دل میں کسی دوسرے دوست کو دیکھنے کی خواہش ہوگی تو وہ تخت اس کو اعلیٰ قسم کے گھوڑے کی رفتار میں لے جائے گا۔ وہ دونوں دوست جنت کے میدانوں میں ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے، اس کے باغات میں ایک دوسرے سے گفتگو کر کے بے حد خوش ہوں گے، اور پھر دونوں واپس اپنی اپنی جگہ اور اپنے اپنے محلات کی طرف لوٹ جائیں گے۔ ہر محل کے کمرے بڑے بڑے ہوں گے، ہر کمرے کے 70 دروازے ہوں گے، اور ہر دروازے کے دونوں پٹ سونے کے ہوں گے۔ ہر دروازے پر ایسا درخت ہوگا جس کا تنا سرخ مرجان کا ہوگا، اس میں 70,000 ٹہنیاں ہوں گی، ہر ٹہنی 70,000 موتیوں سے بھری ہوں گی، بعض موتی انڈے کے برابر، بعض چنے کے برابر، اور بعض اس سے بھی چھوٹے ہوں گے۔ جنتی چھوٹے بڑے موتیوں میں سے جو موتی بھی لینا چاہیں گے توڑ لیں گے۔ جب بھی جنتی کوئی موتی توڑے گا تو اس کی جگہ 2 موتی اور نکل آئیں گے۔ کوئی درخت زمرد سے لدا ہوگا تو کوئی یاقوت سے بھرا ہوگا۔ جنتیوں کو جس کی چاہت ہوگی اسے لے کر بطور زیور پہنیں گے، اور ان درختوں پر سبز رنگ کے پرندے ہوں گے۔ ہر پرندہ اونٹ کے برابر ہوگا، اور اس درخت کی ٹہنیوں پر بیٹھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کرتا ہوگا اور کہتا ہوگا، اے رب کریم کے ولی، جنت کے پھلوں سے کھاؤ اور اس کی نہروں سے پیو کہ یہ سب اپنی ہی ملکیت ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے وہ پرندہ دسترخوان پر پیش ہو جائے گا، اور مختلف اقسام میں اس کا کچھ حصہ بھنا ہوا، کچھ تلا ہوا، کچھ میٹھا اور کچھ نمکین اور ترش پکا ہوا ہوگا۔ مومنین مرد و عورت اور حور عین اس میں سے کھائیں گے یہاں تک کہ اس کی ہڈیاں باقی رہ جائیں گی۔ پھر وہ پرندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے پہلے کی طرح زندہ ہو جائے گا، اور ٹہنی پر بیٹھ کر رب کریم کی تسبیح بیان کرنا شروع کر دے گا، اور وہ حلے یعنی لباس اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء کے اشتیاق میں ہیں کہ کب وہ ان کو پہنیں گے۔ اور بے شک محلات اور تمام جواہر اسی ذات کے بنائے ہوئے ہوں گے جو کسی شے کو فرماتا ہے کن یعنی ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ ان محلات میں کوئی جوڑ توڑ نہ ہوگا۔ مومن 70 سال تک ان محلات میں عیش و عشرت کی زندگی بسر کرے گا۔ ایک محل سے دوسرے محل یعنی ایک باغ سے دوسرے باغ
کے مزے کرتا گھومتا رہے گا۔ جنت الفردوس کے گھوڑے سرخ یاقوت کے ہوں گے، ان کی زینے سبز زمرد کی، پر سونے کے اور رانے چاندی کی ہوں گی، اور جنتی گھوڑے کے 2 ہاتھ اور 2 پاؤں ہوں گے۔ وہ کہے گا اے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی، مجھ پر سوار ہو جائیے۔ اگر جنتی چلنے کا ارادہ کرے گا تو وہ چلے گا، اور اڑنے کا ارادہ کرے گا تو وہ اڑنے لگے گا۔ اسی طرح اونٹنیاں اور اعلیٰ نسل کے سفید اونٹ بھی ہوں گے۔ جب مومن ان گھوڑوں میں سے کسی ایک پر سوار ہوگا تو وہ باقی گھوڑوں پر فخر کرے گا، اور مومن اپنی بیویوں اور خادموں میں سے جسے چاہے گا اپنے ساتھ سوار کرے گا۔ وہ گھوڑا انہیں سیر کراتے ہوئے یک ساعت یعنی 1 ساعت میں 70 سال کی مسافت طے کر کے جنت کے وسط یعنی درمیان میں پہنچ جائے گا۔ پھر وہ سونے اور موتی کا ایک ایسا محل دیکھیں گے جس میں جواہر یعنی موتیوں کا ایک درخت ہوگا جو عمدہ پوشاکیں یعنی لباس اٹھائے ہوئے ہوگا۔ اس کے پتے زیورات یعنی سونے چاندی کے ہوں گے۔ اس میں بے شمار پھل ہوں گے، ہر پھل مشکیزے کے برابر ہوگا، اور وہ شہد سے زیادہ میٹھے ہوں گے۔ جب وہ اس پھل کو کھائیں گے تو بیج باقی رہ جائے گا، ہر بیج میں سے ایک باندی یا غلام نکلے گا۔ اس کے رخسار پر اس کے مالک کا نام ایسا لکھا ہوا ہوگا کہ چہرے پر تل سے زیادہ خوبصورت دکھائی دے گا۔ وہ باندی کہے گی آپ پر سلامتی ہو اے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی، میں تو عرصہ دراز سے آپ کے اشتیاق میں تھی۔ پھر وہ ان محلات کے درمیان دودھ اور صاف شفاف شہد کی نہریں دیکھیں گے۔ ان نہروں پر یاقوت، مرجان اور موتی کے خیمے ہوں گے جن میں خدام اور حورے کی کثرت ہوگی۔ وہ سب کہیں گے اے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی، ہم طویل عرصے سے آپ کے مشتاق ہیں۔ مومن اپنی بیویوں کے ساتھ نعمتوں اور لذتوں میں رہے گا، وہ بیوی کے حسن و جمال سے لطف اندوز ہوگا اور بیوی اس کے حسن و جمال سے لطف اندوز ہوگی۔ شوہر کا نام بیوی کے اور بیوی کا نام شوہر کے سینے پر تل سے زیادہ خوبصورت لکھا ہوا ہوگا، اور ان پر انوار و تجلیات کی وجہ سے شوہر اپنا چہرہ بیوی کے چہرے اور سینے کے نور میں دیکھے گا، اور بیوی اپنا چہرہ شوہر کے چہرے اور سینے کے نور میں دیکھے گی۔ جنتی اسی حال میں ہوں گے کہ ان کے رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے ہدیے آئیں گے، اور فرشتے کہیں گے السلام علیکہ یا اولیاء اللہ، یعنی اے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوستو، تم پر سلامتی ہو، یہ ہدیہ تمہارے رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، جس نے رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی اس کے لیے جنت میں خدمت کی جائے گی۔ جس نے کھیتی اگائی وہ اسے کاٹے گا، اور جو خسارے میں رہا وہ شرمندہ رہے گا۔ اب کچھ نماز قضا کرنے والے یعنی نہ پڑھنے والوں کے متعلق بھی وعیدیں سنیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کو اپنے دل میں بٹھائیں، اور اس رب تبارک و تعالیٰ سے توبہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، ترجمہ کنز الایمان، بے شک نماز مسلمانوں پر وقت باندھا ہوا فرض ہے۔ مزید قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا، ترجمہ کنز الایمان، اور اپنی خواہشوں کے پیچھے ہوئے تو عن قریب وہ دوزخ میں غی کا جنگل پائیں گے۔ ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ترجمہ کنز الایمان، تو ان نمازیوں کی خرابی ہے جو اپنی نماز سے بھولے بیٹھے ہیں۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتے ہیں جہنم میں ویل نامی خوفناک وادی ہے جس کی گرمی سے خود جہنم بھی پناہ مانگتا ہے، اور یہ اس شخص کا ٹھکانہ ہے جو نماز کو وقت گزار کر پڑھتا ہے۔ حضور نبی پاک صاحب الاولاق سیاح افلاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے مسلمان اور کافر کے درمیان نماز کو چھوڑنے کا فرق ہے، پس جس مسلمان نے اس کا انکار کیا وہ کافر ہو گیا۔ نبی مکرم، نور مجسم، رسول اکرم، شاہ بنی آدم
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جو نماز کے معاملے میں سستی کرے گا اللہ تبارک و تعالی اسے 15 سزائیں دے گا، ان میں سے 6 دنیا میں، 3 موت کے وقت اور 3 قبر میں اور 3 قبر سے نکلنے کے بعد۔ دنیا کی 6 سزائیں یہ ہیں: نمبر 1، اللہ تبارک و تعالی اس کی عمر سے برکت ختم کر دے گا۔ نمبر 2، اللہ تبارک و تعالی اس کے چہرے سے نیک لوگوں کی علامت مٹا دے گا۔ نمبر 3، رب تبارک و تعالی اس کے کسی عمل پر اجر و ثواب نہ دے گا۔ نمبر 4، اس کی کوئی دعا حق تبارک و تعالی آسمان تک بلند نہ ہونے دے گا۔ نمبر 5، دنیا میں مخلوق اس سے نفرت کرے گی۔ اور نمبر 6، نیک لوگوں کی دعا میں اس کا کوئی حصہ نہ ہوگا۔ موت کے وقت 3 سزائیں یہ ہیں: نمبر 1، ذلیل ہو کر مرے گا۔ نمبر 2، بھوکا مرے گا۔ نمبر 3، مرتے وقت اتنی سخت پیاس لگے گی کہ اگر سارے دریاؤں کا پانی بھی اسے پلا دیا جائے تو پیاس نہ بجھے گی۔ قبر میں 3 سزائیں یہ ہوں گی: نمبر 1، اللہ تبارک و تعالی اس پر اس کی قبر تنگ کر دے گا اور قبر اسے اس طرح دبائے گی کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی۔ نمبر 2، اس کی قبر میں آگ بھڑکا دی جائے گی جس کے انگاروں میں وہ دن رات الٹ پلٹ ہوتا رہے گا۔ نمبر 3، اس پر ایک اژدہا مسلط کر دیا جائے گا جس کا نام الشجاع الاقرع یعنی گنجا سانپ ہے۔ اس کی آنکھیں آگ کی اور ناخن لوہے کے ہوں گے، ہر ناخن کی لمبائی 1 دن کی مسافت کے برابر ہوگی۔ وہ گرجدار بجلی کی مثل آواز میں کہے گا، میں الشجاع الاقرع ہوں، مجھے میرے رب تبارک و تعالی نے حکم دیا ہے کہ میں تجھے فجر کی نماز ضائع کرنے کے جرم میں صبح تا وقت ظہر اور نماز ظہر ادا نہ کرنے پر ظہر تا عصر اور نماز عصر ضائع کرنے پر عصر تا مغرب اور نماز مغرب نہ پڑھنے پر مغرب تا عشاء اور نماز عشاء ضائع کرنے پر عشاء سے صبح تک مارتا رہوں، اور جب بھی وہ ایک ضرب لگائے گا تو مردہ 70 ہاتھ زمین میں دھس جائے گا، تو وہ اپنے ناخن زمین میں ڈال کر اس کو نکالے گا اور یہ عذاب اس پر قیامت تک مسلسل ہوتا رہے گا۔ ہم عذاب قبر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ طلب کرتے ہیں۔ قیامت کے دن کی 3 سزائیں یہ ہیں: نمبر 1، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر ایک فرشتہ مسلط کرے گا جو اسے منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم کی طرف لے جائے گا۔ نمبر 2، حساب کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف ناراضگی والی نظر سے دیکھے گا جس سے اس کے چہرے کا گوشت جھڑ جائے گا۔ نمبر 3، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا حساب سختی سے لے گا جس سے زیادہ سخت و طویل عذاب کوئی نہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دوزخ میں لے جانے کا حکم صادر فرمائے گا، اور جہنم کتنا برا ٹھکانہ ہے۔ نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور، 2 جہاں کے تاجور، سلطان بحر و بر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، نماز تیری میزان ہے اور اسی پر تیرے وزن کی انتہا ہے۔ اگر وزن میں پورے اترے تو نجات پا گئے اور اگر کمی کی تو عذاب دیے جاؤ گے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے 40 دن تک صبح کی نماز اس طرح پڑھی کہ اس کی 1 رکعت بھی فوت نہ ہوئی تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جہنم اور نفاق سے آزادی لکھ دیتا ہے۔ شہنشاہ خوش خصال، پائے کرے حسن و جمال، صاحب جود و نوال، رسول بے مثال، بی بی آمنہ کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو صبح کی نماز جماعت سے پڑھے پھر بیٹھ کر طلوع آفتاب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے سب سے اعلیٰ جنت یعنی جنت الفردوس میں محل بنا دے گا۔ بعض روایت میں یہ بھی ہے کہ 70 محلات بنائے گا، ہر محل میں سونے اور چاندی کے 70 دروازے ہوں گے۔
سرکار والا تبار، ہم بے کسوں کے مددگار، شفیع روز شمار، دو عالم کے مالک و مختار، حبیب پروردگار عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ نماز کی مثال اس نہر کی طرح ہے جو تم میں سے کسی کے دروازے پر جاری ہو اور وہ دن میں 5 مرتبہ اس میں غسل کرے یہاں تک کہ اس کے بدن پر کچھ بھی میل باقی نہ رہے، اسی طرح نماز بھی گناہوں کو دھو ڈالتی ہے۔ تاجدار رسالت، شہنشاہ نبوت، مخزن جود و سخاوت، محبوب رب العزت، محسن انسانیت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے 5 نمازوں پر ان کے وضو، اوقات، رکوع اور سجود کے ساتھ اس بات کا اعتراف کرتے ہوئے ہمیشگی اختیار کی کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے، تو رب تبارک و تعالیٰ اس کے جسم کو جہنم پر حرام فرما دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بہرحال ہم دلائل الخیرات شریف سے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس نام اقدس سیدنا قائد الغر المحجلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سن رہے تھے۔ علامہ شہاب الدین خفاجی نے فرمایا، غر محجل اور قود گھوڑے کی مشہور صفات ہیں۔ اس امت کے لیے یہ الفاظ استعمال کرنے میں اشارہ ہے کہ یہ امت بہترین ہے اور دوسروں سے سبقت لے جانے والی ہے۔ بعض لوگوں نے اس حدیث سے استدلال کیا کہ وضو اس امت کی خصوصیت ہے۔ بعض حضرات نے کہا کہ اس امت سے مختص نہیں ہے، ان کے ساتھ چہرے اور باقی اعضاء وضو کا روشن ہونا ہے۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ اس امت کے چہرے سجدے کی برکت سے اور باقی اعضاء وضو کی برکت سے روشن ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں 5 وقتہ نماز با جماعت پہلی صف میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نماز قضا کرنے سے محفوظ رکھے، اور جو نماز قضا ہو گئی ہیں انہیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا ان نیک لوگوں میں شمار کرے جن کے چہرے وضو سے چمکتے ہوں گے۔ جنت میں ہمارا داخلہ بے حساب و کتاب عطا فرمائے، جہنم کی سختیوں سے محفوظ رکھے۔ آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ عطا و بخشش رحمت دلائل الخیرات، ثنائے سرور ذیشان دلائل الخیرات، ہر ایک مرض سے شفا ہے دلائل الخیرات، ہر ایک مرض سے شفا ہے دلائل الخیرات، عطا و بخشش رحمت